الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 17 اگست 1987 ہم یہاں چاکی واڑہ کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار شہید مدینہ داماد سرور کائنات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں 4 روزہ پروگرام ترتیب دیے گئے تھے، جن میں شرکت کے لیے یہ ناچیز حاضر ہوا. آج کی یہ تقریب اگرچہ اس پروگرام کا حصہ تو نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل رشک اضافہ ہے اس میں. طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے آج صبح سفر کرنا تھا یہاں سے، لیکن ہمارے رفیق مکرم حافظ تاج محمد صاحب میرے وہاں تشریف لائے. ان کے ساتھ ہمارے بزرگ حاجی محمد عیسیٰ صاحب بھی. انہوں نے تقاضا ظاہر فرمایا کہ حاجی محمد عیسیٰ کے فرزند کی شادی کی تقریب ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس تقریب میں شرکت کر لیں. جب میں نے اس سلسلے کی تفصیلات سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس تقریب کو متعلقہ حضرات نے سنت سرور کائنات کے مطابق ترتیب دیا ہے، جو اس دور میں بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب انسانی ہوس میری سنتوں کا مذاق اڑا رہی ہو اور ہر طرف سے فتن اور طوفان یلغار کیے ہوئے ہوں، اس فساد کے اندھیرے میں جو شخص میری سنت کا ایک چراغ جلائے گا حشر میں 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ میں نے اس میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے پروگرام میں ترمیم کر دی، اور ایک دن کے لیے میں یہاں اس لیے رکا ہوں کہ آج کی اس تقریب سعید میں اپنے دینی بھائیوں اور دینی دوستوں کی خوشی میں شرکت کر لوں۔ زندگی کا تو پتہ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، نکاح در حقیقت سنت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری سنت کے اتباع کے جذبہ سے جو شخص نکاح کرتا ہے وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ یہ محض جذبات کی تسکین کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسلم کردار کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری اور اہم قدم اٹھانا ہوتا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے انسانی جذبات کو اعتدال اور توازن کا خوگر بنا دیا۔ اسلام سے پہلے انسان جذبات میں مغلوب ہو کر چلتا تھا، اور اسلام کی صبح صادق جب طلوع ہوئی تو جذبات سرور کائنات کی شریعت کے ضابطوں کے تابع ہو گئے اور مغلوب ہو گئے۔ اسلامی تعلیمات نے انسانی احساسات اور جذبات کو ایک ایسا اعتدال کا راستہ دیا ہے کہ جہاں انسان نہ دکھوں میں ماتم کرتا ہے اور نہ خوشی میں رقص کرتا ہے۔ یہ دو موڑ ایسے ہیں کہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے، شدید غم کی حالت میں بھی اور زیادہ خوشی کی حالت میں بھی۔ اگر کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچ جائے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، اس غم اور دکھ کے موقع پر انسان جذباتی اعتبار سے بے قابو ہونے لگتا ہے۔ جذبات کا تقاضا ہوتا ہے کہ خوب چیخے، چلائے، گریبان پھاڑے، چہرے پہ تھپڑ مارے، سر پیٹ ڈالے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن سنت سرور کائنات ایک سچے دوست کی حیثیت سے سامنے آ جاتی ہے، اور رسول کا اسوہ حسنہ انسان کے اس جذباتی مرحلے پر صبر کا راستہ دکھاتا ہے کہ تمہارے چیخنے چلانے سے، سر پیٹنے سے مرنے والا واپس نہیں آ جائے گا، تم خواہ اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے اپنی ان بے اعتدالیوں سے۔ صبر کی ایسی ڈھال عطا کر دی ہے اسلام نے انسان کہ وہ انسان جو غم کی ایک رتی برابر نہیں کر سکتا تھا، صبر کی ڈھال کی وجہ سے منو اور تنو غم برداشت کر جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا، نفسیاتی طور پر ایسا اطمینان ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز انسان کو اتنا سکون نہیں پہنچا سکتی جتنا اس ایک جملے سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جو جا چکا ہے اور ہم سب اللہ کی ملکیت ہے،
جب اس کی ملکیت ہے تو وہ جب چاہے سنبھال لے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اب جذبات مجروح ہو رہے ہیں کہ جو ہم میں بیٹھ رہا تھا، جو ہمارے اندر جی رہا تھا، جو ہنستا اور کھیل رہا تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا گھبراؤ نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جس مرکز پہ وہ گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد تم بھی وہیں جانے والے ہو تو ملاقات ہو جائے گی۔ بھئی اگر میرا کوئی دوست یہاں سے چل کر حیدرآباد چلا جائے اور میں کہوں کہ میرا اچھا دوست تھا وہ مجھ سے جدا ہو گیا، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ حضرت آپ نے بھی کچھ دیر کے بعد وہیں پہنچ جانا ہے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ بھی جہاں میرا دوست گیا ہے، میرا عزیز گیا ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو اس میں گھبراہٹ کا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا یہی مفہوم ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، وہ جب چاہے اپنی ملکیت کو لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بچہ بیمار تھا، انہیں باہر جانا ہوا تو اپنی بیوی کو تاکید کر کے گئے کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کو وقت پر دوائی دی جائے، سستی نہ ہونے کا۔ 3-4 دن کا سفر پر پیش تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر تشریف لے گئے۔ جس دن حضرت جابر نے واپس آنا تھا اسی دن بچہ انتقال کر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اس بچے کی والدہ، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج میرے شوہر واپس آنے والے ہیں، اس نے بچے کو نہلایا، دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر سلا دیا۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اہلیہ نے دروازے پہ جا کر عرب کی رسم کے مطابق، آداب کے مطابق اپنے شوہر کو خوش آمدید کہا، مرحبا بکم کہا، اہلا و سہلا کہا۔ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں اتنا بڑا صدمہ ہو چکا ہے یا اتنی بڑی مصیبت آ چکی ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے تو پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بچے کی ماں نے کہا اب پرسکون ہو گیا ہے، اس کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت جابر سمجھے کہ بچے کو شفائے کاملہ عطا ہو گئی ہے، ساری تکلیف دور ہو گئی ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ اسے کھانا کھلایا۔ جب حالات موزوں ہوئے تو پھر موقع پا کر بچے کی ماں حضرت جابر کی اہلیہ فرمانے لگی ہمارے ہاں کسی نے ایک چیز امانت رکھی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ امانت بڑی اچھی تھی، بڑی پرکشش تھی، اتفاق سے ہمیں بھی اس چیز سے محبت ہو گئی، ہم اس سے مانوس ہو گئے۔ اب امانت رکھنے والا جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے میری امانت مجھے واپس کر دو، تو وہ واپس کرنی چاہیے یا ہمارے پاس رہنی چاہیے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھئی جس کی امانت ہے وہ امانت واپس کر دینی چاہیے، یہ تو انسانی اخلاق کا تقاضا ہے۔ ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ہم وہ امانت اپنے پاس رو کے رکھیں؟ جس کی امانت ہے وہ اسے واپس کر دینی چاہیے۔ اہلیہ محترمہ فرمانے لگی ان کی کہ اچھی بات ہے، اللہ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے بیٹے کی صورت میں ہمیں جو امانت عطا فرمائی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے، تو تیاری کیجیے بچے کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسی خوبصورت تمہید کے ساتھ بچے کی موت کی اطلاع دی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ اٹھے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں آپ کی تعلیمات میں اب ایسی عورتیں پیدا ہو گئی ہیں جنہیں اپنے بیٹوں سے آپ کی شریعت کے ضابطے زیادہ عزیز ہیں۔ بیٹا فوت ہو گیا تھا، جذبات کا تقاضا تھا کہ وہ چیختی، چلاتی، سر پیٹتی،
بال نوچتی، کپڑے پھاڑتی، لیکن آپ کی تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ بچہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی طبیعت پہ کوئی اشتعال نہیں ہے، اس کے جذبات پابند ہیں آپ کی شریعت کے ضابطے کے۔ جب ساری تفسیر سنائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اس عورت کو اپنی زبان سے جنت کی بشارت دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اسلام دین اعتدال ہے، دین اضطراب نہیں، دین اشتہار نہیں۔ اسلام نے انسانی جذبات کو اعتدال اور توازن کا ایسا خوبصورت راستہ دیا ہے کہ یہ دکھوں میں بھی اعتدال پہ رہتا ہے، خوشیوں میں بھی اعتدال پہ رہتا ہے۔ شادی بہت بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، یہاں بھی جذبات بے قابو ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے اس خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو خوش کرتے ہوئے رحمت للعالمین کو ناراض نہیں کرتے۔ میں ان لوگوں کو قابل رحم سمجھتا ہوں، میرے نزدیک وہ دانش مند نہیں ہیں کہ جو خود تو خوش ہوتے ہیں شادی کے موقع پر، لیکن طبلہ سرنگی بجا کر، رقص کر کے، ناچ گانے اور ویرائٹی شوز کا اہتمام کر کے خود تو خوش ہوتے ہیں، محمد عربی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہماری وہ خوشی کس کام کی ہوئی جس خوشی کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ شادی میں نکاح تو بس ایک مولویانہ رسم ہو کر رہ گئی ہے، ورنہ شادی میں جو ضروری چیز ہے وہ تو گانا بجانا ہے، طبلہ سرنگی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہے۔ اس سلسلے کی تفصیلات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بڑے ہی قابل تحسین ہیں، وہ لوگ بڑے ہی قابل تعریف ہیں کہ جو ایسے موقعوں پر سنت سرور کائنات کی اتباع کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کامیابی کا ایک معیار قائم کیا۔ ابتدا میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب فرما دیجیے اپنے اس شاخ کو، اپنے چاہنے والوں کو فرما دیجیے، میرا یہ قانون سنا دیجیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری اتباع کرو، تم میری غلامی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تم تو چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ، تمہاری منظر یہ ہے، تمہاری خواہش یہ ہے، تمہاری آرزو یہ ہے کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے، اور اللہ کی خواہش یہ ہے کہ تم میرے رسول کی غلامی کرو، پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، تو معلوم ہوا کہ ہمارا عشق اور محبت پابند ہے رسول کی اطاعت کا۔ وہ محبت اسلام میں ایک کوڑی کی قیمت بھی نہیں رکھتی جو رسول کی اتباع کے خلاف ہو۔ یاد رکھنا کراچی کے روشن ضمیروں، اسلام نے محبت کے جذبات کو آزاد نہیں چھوڑا، محبت کے احساسات کو بھی پابند کر دیا ہے وحی کے ضابطوں کے۔
اور چونکہ رسول وہی کا عملی ترجمان ہوا کرتا ہے، وہی قول ہے، رسول عمل ہے، وہی تھیوری ہے، رسول اس کا پریکٹیکل ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ خدا کہتا ہے، رسول اس پہ عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے معیار قائم کر دیا کہ تمہاری محبت، تمہاری چاہت، تمہارا عشق وہی قابل قبول ہوگا جو اطاعت رسول کا پابند ہو، جو اسوہ رسول کا پابند ہو۔ اور جس محبت میں، جس چاہت میں رسول کی غلامی نہیں ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ محبت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ چاکی واڑہ کے بے زبانوں، الحمدللہ، میری بات سمجھ گئے آپ؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے نا؟ کچھ لوگ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں کے مطابق محبت کرنا چاہتے ہیں، فریڈم چاہتے ہیں، فریڈم، آزاد محبت۔ وہ کہتے ہیں ہم تو رسول کو اس طرح چاہیں گے، ہم تو رسول سے اس طرح محبت کریں گے جس طرح ہمارا دل چاہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تم رسول سے اس طرح محبت کرو جس طرح اللہ حکم دیتا۔ اللہ سے محبت کرنی ہو تو رسول سے سیکھو، رسول سے محبت کرنی ہو تو اللہ سے پوچھو۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ سے محبت کرنی ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، اور رسول اکرم سے محبت کرنی ہو تو اپنے دل کو مفتی نہ بناؤ۔ دل کہتا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بھنگڑا ناچنا چاہیے، دل کہتا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو چراغاں کرنا چاہیے، دل کہتا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو گھوڑوں، اونٹوں، ریڑیوں، ٹرکوں اور مولویوں پہ مشتمل جلوس نکالنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ، یہ جلوس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ اونٹ بھی ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہوتے ہیں، ریڑیاں بھی ہوتے ہیں، ٹرک بھی ہوتے ہیں، مولوی صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ اور نقشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار ہوتے ہیں، اونٹ کے گلے میں بھی ہار ہوتے ہیں، ٹرک کے آگے بھی ہار ہوتے ہیں، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا ان میں سے بڑا عاشق کون سا ہے۔ یہ پاکستان والوں کی محبت ہے۔ زندگی نہیں بدلیں گے، زندگی رسول کی سنت کے مطابق نہیں گزاریں گے، زندگی گزاریں گے اپنے نفس کے مطابق۔ ہاں، بس 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں گے، گل پاشی ہوگی، مولوی صاحب کے میدے میں ترو تازہ مٹیریل پہنچے گا، مال پہنچے گا۔ یہ ہے پاکستانیوں کا عشق، مادر پدر آزاد عشق۔ پرواہ نہیں ہے انہیں رسول خوش ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، یہ رسول اکرم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، کیوں؟ دل جو چاہتا ہے، بس یہی دل لے ڈوبے گا۔ صحابہ نے حضور سے محبت کی،
کی کہ نہیں کی؟ یا ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ میں نے رات کہا تھا شیر شاہ میں، محبت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق سے سیکھو، جس کی محبت کو خود محبوب نے خراج پیش کیا۔ فرمایا میری پوری امت کی محبت اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار ابو بکر صدیق کی محبت ڈال دی جائے، اللہ اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کی محبت کے مقابلے میں ابو بکر کی محبت کا وزن بڑھ جائے گا۔ ابو بکر سے زیادہ رحمت عالم سے کوئی محبت کرنے والا ہے کراچی کے روشن ضمیروں؟ لیکن ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے وقت اپنے دل کی بات نہیں مانی، اپنے جذبات کی اطاعت نہیں کی، اپنی خواہشات کا اتباع نہیں کیا، بلکہ منشا رسول کو سامنے رکھا۔ منشا رسول کو سامنے رکھا تو جیت گیا، اور یہاں منشا رسول کی پرواہ بھی نہیں، جو جی چاہے گا وہی کریں گے، اور اگر کوئی سنت یاد دلائے گا تو بگڑ کے اس پر وہابیت کا اسٹپ لگا دیں گے۔ بڑا آسان تیر ہے میرے دوستوں کے پاس جو چلا دیتے ہیں، جی تو وہابی جو قرآن و سنت کی بات کرے اس پر وہابیت کی اسٹمپ لگ جاتا ہے، اور جو نفس کی اور خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے دین کو اپنے جذبات کا پابند بنایا، خود دین کا پابند نہیں بنتا، دین کو اپنے جذبات کا پابند بناتا ہے، یہ عاشق کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جس کو کہتے ہیں بناسپتی عشق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بناسپتی عشق۔ بناسپتی ہے اس لیے تو وہاں حرم کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا، بناسپتی نہ ہوتا تو وہاں کی کسوٹی پہ پورا اترتا، وہاں انہیں بھگا دیا جاتا ہے۔ جو کچھ یہ کرتے ہیں حرم میں ہوتا ہے، وہ سعودی عرب میں میلاد کا جلوس نکلتا ہے کراچی کے دوستوں، دین تم زیادہ سمجھے ہو یا جوار رسول میں رہنے والوں نے زیادہ سمجھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہ جی تم نے زیادہ سمجھایا، چونکہ تم فیرنی جو بنا سکتے ہو، تم حلیم جو بنا سکتے ہو، دین تو تم نے زیادہ سمجھا ہے۔ اگر بتیاں جو جلا سکتے ہو، تمہارے پاس مولوی ہیں ایسے سبحان اللہ جنہوں نے دین کے ہر تصور کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا دیا، دین تو تم نے زیادہ سمجھا، جوار رسول میں رہنے والوں نے کیا سمجھا ہوگا؟ تم نے اپنی خواہشات کا نام رکھ دیا ہے دین، سمجھے، اور انہوں نے خواہشات کو قربان کر دیا ہے دین کی صداقتوں پر۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے، اللہ نے ان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا اور تم قدم قدم پہ محتاج ہو۔ کبھی امریکہ سے مانگتے ہو، کبھی جاپان کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، کبھی چین کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، کبھی جرمنی سے مانگتے ہیں، منگتے مشہور ہو گئے آستانہ پرست، یہ حلوائیوں کا لشکر، یہ عرب والے۔ میں کہا کرتا ہوں یہاں منصوبے پڑے ہوئے ہیں سرمایہ نہیں، اور وہاں سرمایہ پڑا ہوا ہے منصوبے میں۔ تمہیں ذرا امریکہ آنکھ بھی دکھائے نا کہ ڈالر نہیں دے دوں گا تو سکرات طاری ہو جاتی ہے، جان نکلنے لگتی ہے، اور وہ امریکہ کے منہ میں مٹی پھینکتے، کوئی پرواہ نہیں ہونے، زمین سونا اگلتی ہے ان کی،
اور آسمان موتی برساتا ہے، جب بھی برستا ہے موتی برساتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر میرے بندے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے، وہی کو رہنما اصول مانے، اپنے جذبات کے مطابق نہیں، میری بات کے مطابق زندگی گزارے، رب العالمین نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو زمین سونا اگلے گی، آسمان موتی برسائے گا۔ ہم بھی انہیں کسی کا محتاج نہیں بناتے جو ہماری حکم کی اطاعت کرتے ہیں، جو فرمانبردار بنتے ہیں، وفاؤں کا بدلہ ہم بھی وفا سے دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے وفا کی، بتاؤ کراچی والوں، اللہ نے صحابہ کو کسی کا محتاج بنایا؟ وہ عرب کے چرواہے، وہ بکریوں کے چرانے والے خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ اونٹ کی اون سے لباس بنانے والے، بکریاں چرانے والے، کبھی کبھی درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے والے، جن کی پستیاں اتنی ہولناک تھیں کہ فطرت انسانی سر چھپائے پھرتی تھی شرم سے، اور انسانی ضمیر پکار رہا تھا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ انہیں ایک محلے میں کامل ملا جس کی آفاقی تعلیمات نے انہیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچایا۔ پھر اونٹوں کے چرانے والے انسانی قافلے کے سالار بن گئے، جن کی پستیاں اسفل السافلین تک تھی، ان کی بلندیاں اوج ثریا سے گزر گئی، ان کی بلندیوں پر فرشتوں نے بھی رشک کیا۔ پوچھتا ہوں آپ سے، انہوں نے دین کو اپنے جذبات کے تابع کیا یا اپنے جذبات کو دین کے تابع کیا؟ اور ہم مولوی کے پیٹ کو بھرنے کے لیے دین کو کنڈوں پر 40ویں 50ویں جمعرات 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں پتہ نہیں کتنی یہ کھانے پینے کے راستے نکالے ہوس نے۔ دین وہ چاہیے جو ہمارے جذبات کے مطابق ہو، اور قرآن کہتا ہے نہیں، دین وہ قبول ہوگا جو محمد کی غلامی پہ پورا اترے۔ صحابہ نے بھی خوشی منائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحابہ نے بھی خوشی منائی، لیکن لڈو بانٹ کر نہیں، جلیبیاں کھا کر نہیں، شیرنی کی پلیٹیں صاف کر کے خوشی نہیں منائی، جلوس نہیں نکالے، چراغاں نہیں کیا،
محمد کے پیغام کو دل میں بسا کر اپنے دل کی دنیا کو روشن کر دیا. توحید کے تقاضے پورے کیے، توحید کے تصور میں وفا کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو، مجھ سے وفا کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، میری زندگی کی منزل اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہی سے وفا کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن، مجھ سے وفا کرنا چاہتا ہے، لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے قتل کیا جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے، قتل ہو جانا قبول کرنا، جل جانا قبول کرنا، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہ بنانا. اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہ بنانا. جب بھی جھکنا اسی کے در پہ جھکنا، جب بھی دامن پھیلانا اسی کے حضور دامن پھیلانا، جب بھی پکارنا اسی کو پکارنا. دعا پکار سننے والا کون؟ سب کے دامن بھرنے والا کون؟ عاجزی کرنے والوں کو بلند کرنے والا کون؟ اور تکبر کرنے والوں کو پیوند زمین کرنے والا کون؟ یتیموں کو بارے سے تخت و تاج کرنے والا کون؟ اور فرعونوں کو غرق نیل کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ معین الدین چشتی یا معین الدین چشتی کا رب رزق دینے والا کون؟ قادر یا عبد القادر اولاد دینے والا کون؟ اللہ یا عبد اللہ. یہ ہے حضور کی میلاد کی خوشی. صحابہ نے یہی خوشی منائی، اپنے جذبات کو پابند بنایا وحی کی صداقت اور رسول کی منشا کا. ایک اور قوم بھی ہے جنہوں نے رسولوں سے محبت تو کی لیکن وحی کے مطابق نہیں، اپنے دل کے مطابق. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. آگے عاشقوں کا ٹولہ آ گیا، عاشقوں کا ٹولہ. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی لیکن اپنے جذبات کے مطابق کہنے لگے عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اندر سے اللہ کا ٹکڑا ہے، اسی کی جنس ہے، اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اپنے جذبات کی اطاعت کرنے والے عیسائیوں نے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے بھی کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ نفرت کی وجہ سے کہا یا محبت کی وجہ سے کہا، عداوت کی وجہ سے کہا یا عشق میں ڈوب کر کہا؟ نہ بابو، عشق میں عداوت ہوتی تو انکار کرتے. ہم نہیں مانتے یہ کون ہوتا ہے عزیر، ایسے بھی تھے وہ کافر ہوئے. ہم نہیں مانتے یہ کون ہے عیسیٰ، پہلے ایک دمڑی میں نبی بننا چاہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام درویشی کا نشان تھے، لیکن اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سلطنت مانگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فقر اور درویشی کا یہ حال ہے کہ بستر
नहीं, जो कपड़े पहन रखे हैं बस वही। शाम का खाना खाए, सुबह के खाने के लिए तैयारी करना उनके मसलक में जायज नहीं। वो ये कहते थे जिसने शाम का खाना खिलाया वही सुबह का भी खिलाएगा, मैं क्यों आटा रखूं सुबह के लिए। सारी जिंदगी का मताए हयात जो सरमाया था ना, वो मिट्टी का एक प्याला था जिससे पानी पी लिया करते। एक दिन दरिया के किनारे आए, देखा एक बकरियों का चरवाहा हाथों से पानी पी रहा है। यूं फरमाने लगे हैं, पानी तो यूं भी पिया जा सकता है, मैंने तो प्याला रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि मैं तो बड़ा सरमायादार हूं, प्याले का इंतजाम कर रखा है, एहतमाम कर रखा है, हालांकि पानी तो यूं भी पिया जा सकता है। प्याला भी वही फेंक दिया कि आइंदा पानी भी यूं पिया करेंगे। यह है फक्र और दरवेशी और इस्तिग़ना का आलम। इनकार करने वालों ने कहा कि हम इसको नबी माने, डंगरी तो एक नहीं। ये तो बन गए काफिर, जिन्होंने इनकार किया वो बन गए काफिर। हजरत उज़ैर की रसालत का जिन्होंने इनकार किया वो बन गए काफिर। अब ये दूसरे आए जिन्होंने कहा सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, हमारा उज़ैर ये तो अल्लाह का बेटा। ईसाइयों ने कहा हमारा ईसा ये तो खुदा का बेटा है, ये तो इंसान थोड़ी है। नहीं, इनको इंसान कहना गुस्ताखी है। देखने में इंसान है, अल्लाह का बेटा है असल में। फिर इश्क में तरक्की की, इश्क में वकालती यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ। कुछ दिनों के बाद वो तरक्की हुई ना। पहले तो कहा उज़ैरुन इब्नुल्लाह, अल मसीह इब्नुल्लाह। कुछ दिनों के बाद इश्क में तरक्की की, कहने लगे नहनु अब्नाउल्लाह, अब हम भी अल्लाह के बेटे हैं, हमारे नबी भी अल्लाह के बेटे, हम भी वो बस यूं ही बेटे हैं, और हम अहिब्बाओ बड़े प्यारे बेटे हैं। तो कराची वालों वही बीमारी हुई ना, वही बीमारी हुई जो आजम के फनकारों को लगी। पहले नबी को अल्लाह का नूर कहा, फिर खुद नूरानी बन गए। वही बीमारी हुई कि नहीं हुई? पहले कहा नबी को कि ये इब्न अल्लाह है, फिर खुद भी अब्नाउल्लाह। मोहब्बत की उन्होंने, लेकिन अपने जज्बात से और अपने एहसासात और अपनी ख्वाहिशात की इताअत में। ये मोहब्बत कबूल है? आहिस्ता बोल रहे हो। ये मोहब्बत जो अपने ख्वाहिशात की और अपने जज्बात की इत्तबा में की जाए अल्लाह के पैगंबरों से, ये कबूल है? ये कबूल नहीं। मोहब्बत के कुछ आदाब होते हैं दोस्तों, बॉर्डर क्रॉस न करो, मशवरा है। नहीं मानते तुम्हारी मर्जी, हम रोक सकते हैं? मशवरा है, बॉर्डर क्रॉस न करो। कर करके मरातिब न कुनी जिंदगी, मोहब्बत करो लेकिन आदाब मलहूज रखो। बेटी को देखो बाप बनकर, बहन को देखो भाई बनकर, माँ को देखो बेटा बनकर, और बीवी को देखो शौहर बनकर। ये आदाब जरूरी है कि नहीं? लेकिन अगर कोई कहे नहीं मैं तो इश्क में डूब गया हूं, मैं तो इश्क में डूब गया, मुझे माँ से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि बस माँ और बीवी को एक ही नजर से देखता हूं। मोहब्बत में डूबकर अगर बीवी को कह दे माँ जी जरा पानी पिलाना, ये मोहब्बत कबूल हो? ये रहमत है या जहमत है? ये इस तरफ जो छुपे रहते हैं वो बोले, आज ये जो स्टार बैठे हैं ना, ये मोहब्बत काबिल कबूल है? वही कहती है, कुरान कहता है आदाब मलहूज रखो, आदाब मलहूज रखो। अल्लाह से मोहब्बत करो बंदा बनकर,
رسول سے محبت کرو امتی بن کر، صحابہ سے محبت کرو مقلد بن کر، اولیاء کرام سے محبت کرو شاگرد بن کر۔ کچھ سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں جی بس ایک ہی ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اس کے رسول بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ بھی کار ساز ہے، اس کے بندے بھی کار ساز ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اس کے بندے بھی۔ واہ بھائی واہ، کھاتا ہی ملا دیا تم نے۔ فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے لیے چھوڑا کیا؟ اور قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، ایھا المتقین نہیں کہا، ایھا الاولیاء نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے نبیوں، اے رسولوں، اے ولیوں، اے صدیقین، شہداء، صالحین، عابدین، علماء، تم سب مانگتا ہو اللہ کے در پر، بس وہی ہے سب کے دامن بھرنے والا۔ تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہو، وہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ تمہارا منصب مانگنا ہے اور اس کا منصب دینا ہے۔ تم حاجات میں پھنسنے والے ہو، حاجت روا کون؟ تم مشکلات میں الجھنے والے ہو، مشکل کشا کون؟ تم آنکھ دے کر کے رونے والے ہو، آنسو پوچھنے والا کون؟ تمہیں اولاد نہ ملے تو نام و نشان مٹ جاتا ہے، لاولد کہلاتے ہو، آر بنتا ہے۔ اولاد سے پاک کون؟ تمہیں نیند نہ آئے تو مر جاؤ، نیند سے اور اونگ سے پاک کون؟ تمہیں کھانا نہ ملے تو مرنے لگو، کھانے سے پاک کون؟ پینے سے پاک کون؟ یہ کہتے ہیں نہیں جی، جو ولی جو ہوتے ہیں نا، جو ولی ہوتے ہیں یہ تو اوپر اوپر سے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، ورنہ انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کے دل میں اور آپ کے فکر میں یہ بات اتارنے میں ایک حد تک کامیاب ہوا ہوں کہ محبت وہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک جو وہی کے تابع ہو، جزاک اللہ، جو منشا رسول کے تابع ہو۔ اللہ آپ کو عشق رسول میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو محبت رسول میں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو کامیابی کا معیار اس دور کا ملا نہیں، معیار صدیق و عمر عثمان و علی ہے، معیار سلمان و بلال طلحہ و زبیر ہیں۔ جس طرح انہوں نے حضور سے محبت کی ہے اس طرح محبت کرو گے تو کامیاب۔ رہا مولوی، یہ تو فنکار ہے، اس کی تو نظر ہے جیب پر، مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا ہے، یہ تو لوٹ کھائے گا تمہیں، تو چھوڑے گا کچھ نہیں تمہارے ہاں۔ اس کو مت میں یاد بناؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز سیکھنا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، تم میرے نقش قدم پر چلتے رہو، تم میری غلامی کا حق ادا کر دو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ بہت بڑی محبت کی دلیل ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو ملحوظ رکھیں۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی ہی محبت کی. انہوں نے اپنی خوشیوں میں رحمت عالم کا دل نہیں دکھایا. انہوں نے شادی کے موقع پر طبلہ سرنگی کا سہارا نہیں لیا، ناچ گانے کا سہارا نہیں لیا، شریعت طاہرہ کے خلاف، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے خلاف سرے منہ بھی قدم نہیں اٹھایا، بال برابر بھی انحراف نہیں کیا، تو وہ کامیاب ہو گئے. ہماری شادیاں ہوتی، کبھی کبھی تو نکاح پڑھانا ہی بھول جاتے، ہاں باقی سارے کام ہوتے ہیں، نکاح پڑھانا بھول جاتے ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ یہ تو مولوی آنا رسم کہلائی، نکاح تو ایک مولوی صاحب آئے گا ذرا وہ بس وہ کر دے گا، باقی اصل شادی تو وہ ہے نا جی کہ بس پورا محلہ گونج اٹھے ایک مرتبہ، وہ اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو، بینڈ باجے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ محلہ گونج اٹھے ایک مرتبہ، اور ایسا ڈھول بجے، ایسے طبلہ سرنگی کی تھاپ اٹھے کہ ابلیس کہے میری اب کوئی ضرورت نہیں، میرے مرید کامل ہو گئے، میری اب کوئی ضرورت باقی نہیں. عزیز دوستو، میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ایک دینی بھائی نے اپنے بیٹی کے شادی کے موقع پر ایک اچھی مثال قائم کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مثال کی تقلید کرنے کی توفیق دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کامیابی ہے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھانے میں کامیابی نہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہی کامیابی ہے. ہم اپنے جذبات و خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ٹھوکر لگے گی، ناکامیاں سامنے آئیں گی. جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی منزل بنایا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، عقبہ میں بھی کامیاب ہو گئے. حضرات صحابہ کی اتباع کا یہ عالم ہے، اطاعت کا یہ عالم ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جب مرکب پر سوار ہوا کرتے تھے، جب اونٹنی پر یا گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے، حالات چاہے کتنے سنجیدہ کیوں نہ ہوں لیکن مسکرا دیا کرتے تھے. پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی یہ موقع تو نہیں تھا ہنسنے کا اور مسکرانے کا، یہ آپ کی مسکراہٹ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. فرمانے لگے، میں نے اپنے قائد کو دیکھا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، وہ اونٹنی پر بیٹھے تھے تو مسکرا دیے تھے. اب میں نے طے کر لیا ہے، حالات چاہے کتنے ہی سنجیدہ کیوں نہ ہوں لیکن جب بھی اونٹنی پر یا گھوڑے پہ بیٹھوں گا اپنے قائد کی اتباع میں مسکراؤں گا تاکہ حشر میں رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں. جمعہ کے خطبہ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات کہنے والے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میری بات توجہ سے سنو، جو جہاں ہے وہیں رک جا. اسی وقت ایک صحابی مسجد کا دروازہ عبور کر رہا تھا، چوکھٹ ذرا اونچی تھی زمین سے کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑے، جو جہاں ہے وہیں رک جا. اس نے ایک قدم اندر میں اور ایک قدم باہر رکھا ہوا تھا. جو ہی اس کی سماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ٹکرائے، اندر والا پاؤں اندر رہنے دیا، باہر والا پاؤں باہر رہنے دیا، چوکھٹ پر بیٹھ کر حضور کے ارشادات کو سنتا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ بڑی تکلیف سے بیٹھا ہے، بڑی اذیت سے بیٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو اس کو اپنے قریب بلایا، فرمایا یہ منظر بڑا عجیب دیکھا ہے میں نے، تم نے چوکھٹ پہ بیٹھ کر یہ سارا وقت گزارا، میاں باہر والا قدم اندر رکھ لیتے یا اندر والا قدم باہر رکھ کے آرام سے بیٹھ جاتے، اس طرح بیٹھ کر تم نے کیوں وقت گزارا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ کر میری بات سنے،
उस वक्त मेरा एक पाँव चौखट के अंदर था, एक पाँव बाहर था। आपके इन अल्फाज के सुनने के बाद मेरे ज़मीर ने फैसला किया, अब अंदर वाला पाँव बाहर रखूंगा तो जहन्नम में जाएगा, बाहर वाला अंदर रखूंगा तो जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जो जहां है वहीं टिक जाए और मेरी बात सुन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अपनी ख्वाहिशात को, अपने एहसासात और जज्बात को रसूल की मंशा के ताबे बना दिया। उन्होंने वो नहीं कहा, वो नहीं किया जो उनका दिल चाहा, वो नहीं कहा जो उनकी मंशा हुई, वही किया जो रसूल की मंशा थी, और वही कहा जो अल्लाह के रसूल की मंशा थी। और हम वो करते हैं जो हमारा जी चाहता है, उसके ऊपर लेबल दीन का लगा देते हैं, और वो कहते हैं जो हमारा जी चाहता है उसके ऊपर लेबल दीन का लगा लेते हैं। वो दरूद हमें नहीं पसंद आया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे, सहाबा किराम पढ़ते रहे। नमाज में अल्लाह ने जिस दरूद सलाम को पसंद फरमाया है उस पर जरा तबीयत मसरूर नहीं होती मौलवी साहब। उसने अपनी मंशा के मुताबिक एक और दरूद सलाम घड़ा। वो चूंकि कोस में पढ़ा जाता है, उससे कोस में सुर लगती है। या नबी सलाम अलैका, महसूस वो है, उसका तरन्नुम है खास। उसमें क्या कहते हैं, म्यूजिकल पॉइंट में ढला हुआ, उतरा हुआ, वो कोर्स में पढ़ा जाता है। हाँ जी। या फिर वो उर्दू में दुरूद बना रखा है, आ गए मेराज वाले, जो जहां के राज वाले, ताज वाले, करते और कहते हैं यही तो इश्क। एक मौलवी साहब कुरान हाथ में लेकर कह रहा था, ये पढ़ भी रहा था, कह रहा था सहाबा भी यही दुरूद सलाम पढ़ते थे। किसी ने खड़े होकर कहा मौलवी साहब ये तो उर्दू में है, सहाबा को उर्दू आती थी। मौलवी साहब ने फरमाया इसको निकाल दो, वहाबी मालूम होता है, जो अक्ल की बात करे वो वहाबी है, और जो इनके हलवे मांडू पे झूमता जाए कि बिल्कुल ठीक है, इश्क हो रहा, इसको कहते हैं ये आशिक़ रसूल है, जन्नत इसके काबिल है। मेरे अजीज दोस्तों, दुरूद सलाम वही पढ़ो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, जो सहाबा किराम ने पसंद फरमाया। वो दरूद सलाम कौन सा है? दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते, नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना खड़े होकर। कुछ दोस्तों ने तो कहा हाँ दरूद सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ते आप, हाथ ऊंचा करें जो खड़े होकर पढ़ते हैं, हाथ ऊंचा। अजान वही सच्ची जो बुखारी और मुस्लिम के वरक पे चमके, अजान वही सच्ची जो मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के मीनारों से गूंजे। दरूद सलाम वही सच्चा जो नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत पढ़ रही है। दीन भी वही सच्चा जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें हसना में मिलता है। अपने जज्बात को दीन के ताबे कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअर्रखा 17 अगस्त 1987 बमुकाम अमीन मस्जिद रांगीवाड़ा कराची मौलाना अब्दुल मजीद नदीम सुन्नत शादी के मौजू पर खिताब फरमा रहे थे। तैयार करदा पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर A84, पहली मंजिल, करीम